ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ مریم جہان بنت مرحوم و مغفور جناب مرزا واجد حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برسی کی مجلس جو در حقیقت مجلس ترحیم و مجلس ایصال ثواب ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے اور ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے ان کے خانوادے کی جانب سے، ان کے رشتہ داروں کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے. مرحومہ یقیناً ایک بہت ہی معتبر شخصیت کی حامل تھیں اور باصلاحیت بھی تھیں، صاحب علم و فضل بھی تھیں اور محب اہل بیت بھی تھیں. میرے لیے ایک مسئلہ تھا کہ آج کس موضوع کو اپنی مجلس کے لیے عنوان قرار دوں، تو ذہن میں بات یہ آئی کہ چونکہ ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی جا رہی ہے کہ جو ایک بہترین خاتون کی حیثیت سے انہوں نے اس دنیا میں زندگی بسر کی، آج مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو. اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر
نے جو راستہ دکھایا ہے، پیغمبر جو شریعت لے کر آئے ہیں، پیغمبر جو آئین و دستور لے کر آئے ہیں، ان پر چلنا ہوگا۔ یہ ایک شرط ہے کہ اگر اللہ سے محبت کر رہے ہو تو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ جو پیغمبر اسلام تمہیں دکھا رہے ہیں، جس راستے پر ہمارا نبی تمہیں چلانے کے لیے کوشاں ہے، اصل میں یہ وہی راستہ ہے جسے پروردگار عالم نے بتایا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، پیغمبر کے نقش قدم پر چلو گے، ان کو فالو کرو گے، تو یاد رکھو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چاہتے یہ ہو کہ محبوب پروردگار بن جاؤ، چاہتے یہ ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اس کی ایک ہی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آیت، اور اسی لیے میں نے آج کی مجلس کے لیے اور آج کی نہایت ہی امپورٹنٹ اور اہم مجلس کے لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ ایک عالم دین، ہمارے مذہب کے ایک بزرگ اور جید عالم دین، ان کا مناظرہ ہوتا ہے ایک عیسائی پادری سے، اور وہ کچھ کوشچن اور کچھ سوال لے کر اس عالم دین کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فلاں فلاں نبی کا لقب کیا تھا۔ عالم دین نے بتایا ان کا لقب یہ تھا، ان کا یہ لقب یہ تھا۔ تو اس نے کہا اور آپ کے آخری نبی کا لقب کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حبیب اللہ، اللہ کا دوست۔ توجہ کیجئے، شاید کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، اور کوشش یہ کیجئے کہ پوری مجلس سماعت فرمائیے۔ یہ جو آپ کو وقت مجلس سننے کے لیے مل رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ثواب میں بھی گزر رہا ہے، عبادت میں بھی گزر رہا ہے۔ لہذا کوشش یہ کیجئے کہ دنیاوی امور کو تھوڑی دیر کے لیے، دنیاوی کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اس مجلس کو انشاءاللہ آخر تک سنیے۔ روز محشر جب نامہ اعمال آپ کا کھولا جائے گا تو آپ کو اس مجلس کے سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ جنہوں نے مجلس پوری نہیں سنی ہے ان کو اس کا ثواب بھی ملے گا، میں نہیں کہتا، لیکن جنہوں نے مکمل مجلس سنی ہے ان کو اس کا ثواب، مکمل مجلس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو وہ پادری یہ کہتا ہے کہ مثلا جناب موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے، یہ لقب قرآن میں پایا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے، یہ لقب قرآن میں پایا جاتا ہے، لیکن حبیب اللہ پیغمبر کا جو لقب ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور تم کہتے یہ ہو کہ پیغمبر سید الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، لیکن جو نبیوں کا سردار ہے اس کا مشہور لقب جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور صحیح بھی کہا اس نے کہ جب میں نے خود غور کیا تو مثلا جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یا جناب موسیٰ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ تو یہ سارے القاب آپ دیکھیں گے، میں تمام آیتوں کو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، کہ آپ کو ملے گا کہ نبیوں کے القاب جو اولوالعزم خاص طور سے جو ہیں ان کے القاب آپ کو قرآن میں ملیں گے، لیکن حبیب اللہ جو لقب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ پادری سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ بقیہ نبیوں کے القاب قرآن میں ہیں،
لیکن محمد مصطفیٰ کا جو لقب حبیب اللہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیا حسین جواب دیا ہے، بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اس محقق نے، اس بزرگ عالم دین نے، اس محترم عالم دین نے، اس جید عالم دین نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، لیکن قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلے تو وہ خلیل بن جائے گا، جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر چلے وہ جو ہے کلیم اللہ بن جائے گا۔ لیکن یہ اگر سارے وہ القاب جو تمام نبیوں کے قرآن میں تھے ویسے ہی اگر ہمارے نبی کا یہ لقب پایا جاتا تو ان میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر اسلام کے لیے ایک انداز الگ پیش کیا اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یاد رکھیے خلیل اپنے لیے خلیل ہیں، کلیم اپنے لیے کلیم ہیں، لیکن اگر کوئی پیغمبر اسلام کے راستے پر چلے تو خدا کہتا ہے ہم اسے حبیب اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے خصوصیت ہمارے نبی کی کہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ حبیب اللہ بن جاتا ہے۔ نبی تو حبیب اللہ ہے ہی، لیکن اللہ نے انہیں اتنا بلند کیا اور ان کی شان اتنی بلند کی کہ جو ان کے راستے پر چلے وہ خود حبیب اللہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک امتیاز، اور دوسری خاصیت جو پیغمبر اسلام کی ہے جو عام نبیوں سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے معراج عطا کی ہے۔ میں آہستہ آہستہ گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ، کہ ایک اور خاصیت ہے جو پیغمبر اسلام کو ملی ہے فقط اور کسی کو نہیں ملی، اور وہ ہے مقام قاب قوسین اور ادنا پر بلانا، یعنی معراج پر پیغمبر کو بلانا، اور اس طریقے سے بلانا کہ خود جو ہے پیغمبر اسلام کے لیے براق کو بھیجا اور کہا میرے نبی آئیے، آپ آئیے، لے نورہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنی نشانی آپ کو دکھا سکوں۔ نشانی اور اپنی آیت دکھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا بھی تو اس طرح سے نہیں کہ آپ کا جب دل چاہے چلے آئیے، بلکہ ان کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا، اور سواری بھی کیسی؟ براق نامی سواری جو ہے پیغمبر اسلام اس پر بیٹھ کر جو ہے معراج پر جاتے ہیں۔ بہت ہی توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ خدا کہتا ہے سبحان۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کو جب کسی ذاکر کا کوئی نقطہ پسند آتا ہے یا کسی شاعر کا کوئی شعر پسند آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے جب کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا عزیزو؟ سبحان آپ کہاں کہتے ہیں؟ پروردگار کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ پیغمبر کو معراج پر بلا کر جو ہے اللہ یہ لفظ سبحان کیوں کہہ رہا ہے؟ کس کی تعریف کرنا چاہتا ہے؟ کیا فقط اپنی تعریف کر رہا ہے یا نبی کی تعریف کر رہا ہے؟ جواب یہ ہے اپنی تعریف بھی کر رہا ہے اور نبی کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ اپنی تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ میں اتنا بلند ہوں، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں اپنے نبی کو معراج پر بلا رہا ہوں، اور نبی کی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ نبی اتنے بلند ہیں کہ ان میں آنے کی صلاحیت ہے، میری بارگاہ میں آنے کی صلاحیت ہے۔ اس مقام پر نبی پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر سید الملائکہ جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بلندی ہے میرے نبی کی۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اگر نہیں پہنچی ہے تو میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے
چھوٹے بچے جو اس وقت میری مجلس سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے کہ ہم نے کیا کہا، نبی میں آنے کی صلاحیت ہے اور اللہ میں بلانے کی طاقت ہے۔ اس میں قدرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کو بلا رہا ہے، اور نبی میں یہ طاقت ہے کہ وہ آ رہے ہیں، نبی میں یہ استعداد اور یہ صلاحیت ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ ایک مثال دے دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ریلوے لائن کے اوپر جو پٹری کے اوپر جو ڈبے ہوتے ہیں، بوگی جسے بوگی آپ کہتے ہیں، مثلا 10 ڈبے ہوں اور اس ڈبے کے آگے انجن کی جگہ پر، بہت توجہ کیجیے گا، انجن کی جگہ پر مثال کے طور پر آپ بیل باندھ دیجئے اور بیل سے یہ کہیے کہ صاحب اس 10 گاڑی کے اس ڈبے کو بیل کھینچے، تو کیا کھینچ سکتا ہے؟ نہیں کھینچ سکتا۔ کیوں؟ انجن میں تو صلاحیت ہے لیکن اس بیل میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 10 بوگی کے 10 ڈبے کو، جو ٹرین کے 10 ڈبے کو کھینچ سکے۔ میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہے۔ تو بیل باندھ دیا جائے تو بیل چونکہ کمزور ہوتا ہے اس لیے ان ڈبوں کو گاڑی کے، ٹرین کے نہیں کھینچ سکتا، لیکن اگر اسی بیل کی جگہ پر انجن لگا دیا جائے تو 10 کیا 15 بھی ہوں 20 بھی ہوں تو وہ انجن کھینچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجن میں صلاحیت ہے کہ اسے کھینچ رہا ہے۔ اب مثال کو پلٹ دیجئے، انجن بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ جو ڈبے ہیں گاڑی کے، اس سے آپ ان کے ویلز، ان کے پہیے کو نکال دیجئے تو کیا انجن جو ہے ان ڈبے کو کھینچ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا دونوں میں صلاحیت ہونی چاہیے، جو کھینچ رہا ہے اس میں بھی صلاحیت ہو اور جسے کھینچا جا رہا ہے اس میں بھی صلاحیت ہو، تب جا کر یہ ٹرین چلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تعریف فقط میری نہیں ہے بلکہ تعریف میری بھی ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تعریف اس لیے کرو کہ میں محمد مصطفیٰ کو بلا رہا ہوں، اور مصطفیٰ کی تعریف اس لیے کرو کہ وہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ مجھ میں بلانے کی صلاحیت ہے، مصطفیٰ میں آنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم امپورٹنٹ مسئلہ، اس لیے بلایا اور جو امتیازی شان ہے میں چاہتا ہوں اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بلایا تو کیسے کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بلایا تو کس طریقے سے بلایا؟ آواز دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پروردگار نے، اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، سیر کرائی، اسرا بعبدہ، اپنے عبد کو بلایا۔ توجہ کیجئے گا، ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی حسین نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو جب معراج پہ بلایا تو عبد کہہ کر بلایا، بندہ کہہ کر بلایا، اور جب عالم انوار سے اس قرۂ خاکی پر بھیجا، اس زمین پر بھیجا تو آواز دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بہت پیاری بات ہے عزیزو، پوری توجہ کیجئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جب نبی کو بھیجا تو انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے درمیان ہم نور بھیج رہے ہیں۔ پیغمبر کو جب دنیا میں بھیجا تو نور کہہ کر خطاب کیا، نور کہہ کر بتایا، اور جب اپنی بارگاہ میں معراج پر بلایا تو عبد کہہ کر بلایا۔ پروردگار اگر بھیج رہا تھا تو کہہ دیتا میں اپنے عبد کو بھیج رہا ہوں، اور جب معراج پر بلا رہا تھا تو کہہ دیتا اپنے نور کو بلا رہا ہوں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ آواز دے گا، دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو اس زمین پر بھیجا ہے، توجہ کیجئے گا، جب ہم نے اپنے نبی کو اس زمین پر بھیجا تو نور کہہ کے اس لیے بھیجا کیونکہ ہو سکتا ہے جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا نبی تمہاری طرح چلتا ہے، تمہاری طرح بات
کرتا ہے، تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے، تمہاری طرح سوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے اپنے جیسا کہہ دو۔ اور نور کہہ کر اس لیے بلایا ہے کہ دیکھو، جب عبد کہہ کے اس لیے بلایا ہے، بندہ کہہ کے اس لیے بلایا ہے کہ جب وہ میری بارگاہ میں آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عیسائیوں کی طرح بہک جاؤ اور اسے جو ہے خدا کہہ کر پکارو۔ یاد رکھو، میری بارگاہ میں آ رہا ہے، معراج پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نبی بہت بلند ہے، یہ نبی بہت عظیم ہے، یہ نبی بہت بڑا ہے، لیکن جتنا بڑا بھی ہو جائے یہ خدا نہیں بن سکتا ہے، بندے خدا ہی رہے گا، یہ عبد خدا ہے۔ لہذا کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر میرا نبی آ رہا ہے تو اسے تم خدا بنا لو۔ عیسائی بہک گئے، یہودی بہک گئے، اور بہت سے لوگ بہک گئے کہ جنہیں خدا نہیں ماننا چاہیے تھا انہوں نے خدا مان لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، لیلم من المسجد الحرام، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، لیلم من المسجد الحرام، رات میں بلایا، توجہ کیجئے گا، البتہ رات لیلن کہا ہے، یعنی پارٹ آف نائٹ، رات کا کچھ حصہ اس میں پیغمبر کو سیر کرائی۔ انشاءاللہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس مجلس کے ذریعے سے۔ رات کے کچھ حصے میں پیغمبر کو بلایا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بلایا۔ اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ پیغمبر کو جو بلایا تو ان کی روح آئی یا انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے معراج روحانی ہے، کوئی کہتا ہے یہ معراج جو ہے خواب والی ہے، اور جو صحیح نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معراج جسمانی ہے۔ پیغمبر کی روح معراج پر نہیں گئی، پیغمبر کا جسم اور پیغمبر کی روح یہ دونوں معراج پہ گئی ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، اسے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مدن محترم، سیر کرائی، لیلم من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ تو یہ کچھ حصہ کیا ہے؟ آپ معتبر روایت پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر جب معراج پر گئے تو کہاں کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، ہر جگہ جلوے ربوبیت کو دیکھا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس کے بعد اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر جبریل جیسا فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پیغمبر قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پیغمبر جو ہیں اور جگہوں پر بھی گئے۔ مثلا پیغمبر نے جنت کا دیدار بھی کیا، جنت کے اندر گئے، جنت کو دیکھا، یہ سب کچھ کیا، لیکن جب واپس آئے تو زنجیر در ہل رہی تھی، وضو کا پانی جو وضو کر کے گئے تھے، وضو کا پانی اسی طریقے سے بہہ رہا تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو روشن فکر ہیں، جو براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ اپنی فکر کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر، مثلا جنت کتنی بڑی جنت ہے، جنت کا آپ نے دیدار کیا اور واپس بھی آ گئے، اور وضو کا پانی گر رہا تھا، اور زنجیر دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی مثلا، اور بستر گرم تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ ایک میسج ہے اس بات میں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، یہ اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ اگر ہم شک کر رہے ہیں تو گویا قدرت خدا پر شک کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہیں، کیوں؟ خدا کہتا ہے ہم نے سیر کرائی ہے، اور جنت کتنی بڑی ہے۔ چلی بات آ گئی ہے تو اسے آپ سن لیجئے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ ایک فرشتہ جنت میں اللہ سے یہ کہتا ہے، پروردگار مجھے اتنی اجازت دے دے
کہ میں تیری جنت جو ہے دیکھ سکوں. کتنی بڑی ہے جنت. جنت بہت بڑی ہے. عرضھا کعرض السماء والارض. قرآن کہتا ہے جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ فقط جنت کی چوڑائی ہے. اب آپ کہیں گے صاحب آسمان تو بہت سامنے دکھائی دیتا ہے. جی نہیں، وہ آسمان تھوڑی ہے. وہ جو آپ کو نیلا نیلا دکھائی دیتا ہے وہ آسمان نہیں بلکہ حد نگاہ ہے. جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے آپ اسے آسمان سمجھ رہے ہیں، لیکن آسمان تو بہت بلند ہے. کیسے؟ آسمان کے اندر سورج آتا ہے، آسمان کے نیچے چاند ہے، آسمان کے نیچے سارے سیارے ہیں، سارے پلانٹ ہیں. یہ سب کچھ کہکشاں، گلیکسی، یہ سب کچھ آسمان کے نیچے ہے. تو آسمان کتنا بڑا ہو گیا. یہ سورج کو آپ لے لیجئے، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ 13 لاکھ، ڈبل بھی نہیں، ٹرپل بھی نہیں، 100 گنا بھی نہیں، 1000 گنا بھی نہیں، 13 لاکھ ٹائمز جو ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی 13 لاکھ زمین کو اٹھائیے اور سورج کے اندر جا کے ڈال دیجئے. اتنا بڑا سورج ہے. چاند ہے، گلیکسی ہے، گلیکسی کے اندر اربوں کھربوں ستارے ہیں. یہ سب جو ہے آسمان کے نیچے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ زمین سے آسمان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے، جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے. قرآن کہتا ہے عرضھا کعرض السماء والارض. جنت جو ہے کتنی بڑی ہے. قرآن نے کوئی میٹر کے ذریعے سے نہیں بتایا، کیونکہ میٹر آپ کا فیل ہو جائے گا. سپر کمپیوٹر بھی آپ کا کام نہیں کرے گا. میٹر کے اندر جنت اتنی بڑی ہے. تو کتنی بڑی ہے جنت؟ ایک فرشتے نے سوال کیا، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا دیکھو تم جنت اتنی بڑی ہے کہ تم تھک جاؤ گے، نہیں دیکھ سکتے. اس نے ایک جگہ سے، ایک پرٹیکولر جگہ سے جو ہے سفر شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے جنت کو اس نے پرواز شروع کیا، اڑنا شروع کیا. اڑتے اڑتے فرشتہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. اور جنت کی حور نے یہ احساس کیا کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کھڑکی سے، ونڈو سے جھانک کر دیکھا تو ایک فرشتہ بیٹھا ہوا. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تو سلمان کے گھر کے اندر رہنے والے ہیں. حور نے کہا، تو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ فرشتے سے حور نے پوچھا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جنت گھومنا چاہتے ہیں. کتنی بڑی ہے جنت دیکھنا چاہتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. تو اس فرشتے سے جب حور نے یہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کہا جنت گھومنا چاہتے ہیں، تو فوراً جو ہے حور نے جواب دیا کہ ابھی تو تم نے جو ہے سلمان کا ایریا بھی مکمل نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا گھومنے کے بعد بھی ابھی سلمان کا علاقہ بھی تم نے جو ہے کمپلیٹ نہیں کیا، مکمل علاقہ سلمان کا نہیں گھوم سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت اتنی بڑی جنت ہے، اور اس کے بعد بھی جنت جو ہے کا پیغمبر نے اس کا دیدار کیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد واپس آئے تو زنجیر در ہل رہی تھی، پانی وضو کا ویسے ہی جاری تھا، بستر ویسے ہی گرم تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا ایک پڑھی لکھی خاتون کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اس لیے جو میں نے تمہید بنائی ہے ان تمام باتوں کے لیے ایک جو صاحبان علم ہیں، جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ میری مجلس کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزو، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے. پیغمبر جو ہے اس زمین کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. مثلا آپ اپنے وطن سے کہیں جانا چاہتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، فار ایگزامپل 1 مہینے کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، تو عام طور سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس گھڑی کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے، جو سیل ہوتی ہے، اس کو نکال دیتے ہیں اور نکالنے کے بعد رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب جا رہے تھے یا جب بیٹری نکالی تھی تو اس وقت دن کے
مثلاً 12 بجے تھے، مثال کے طور پہ 12 بجے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے بیٹری نکالی تو 12 بج چکے تھے۔ اب یہ 1 مہینے کے لیے جو ہے اپنے وطن سے باہر گئے، دلی گھومنے کے لیے گئے، ایران گھومنے کے لیے گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے، کربلا گئے، اور جب 1 مہینے کے بعد واپس آئے تو وہ سیل جسے نکالا تھا اسے جیسے ہی انہوں نے گھڑی میں رکھا ویسے ہی جو ہے جہاں سے ٹائم ختم ہوا تھا، رکا تھا، وہیں سے ٹائم پھر شروع ہو گیا۔ 1 مہینے پہلے جو 12 بجا تھا تو وہی اسی 12 کے اوپر سوئی رکی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی جو ہے سیل کو ڈالا تو وہی سے جو ہے ٹائم آگے بڑھ گیا۔ بس اسی طریقے سے پیغمبر کی مثال ہے۔ پیغمبر جب اس دنیا سے جو ہے وہ معراج پر گئے ہیں تو چونکہ پیغمبر کی مثال اس زمین کے لیے بیٹری کی مثال ہے، پیغمبر جان ارض ہیں، زمین کی جان ہیں، جیسے ہی زمین سے اٹھے تو گویا وقت رک گیا تھا، واپس آئے تو وہیں سے وقت شروع ہو گیا جہاں پہ رکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہ بات جو ہے آپ تک پہنچی ہوگی کہ پیغمبر اسلام جو ہیں اس زمین پر ہیں، اس لیے وقت اپنا کام کر رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے، پیغمبر کا وجود اس زمین پر ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے یہ ہیں، جو مجھے میسج دینا تھا وہ یہ میسج دینا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، انہیں سلام نہ کرو، انہیں السلام علیکم یا رسول اللہ نہ کہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے جواب یہی ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ اگر پیغمبر کے جانے سے وقت رک جاتا ہے تو پیغمبر چلے گئے، اب یہاں پہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یا تو پیغمبر زندہ ہیں جو اس زمین پر موجود ہیں، جو مدینے میں موجود ہیں، جو مسجد نبی میں موجود ہیں، جو گنبد خضرا میں موجود ہیں، یا تو یہ مانو کہ پیغمبر جو ہیں مرے نہیں ہیں، یا یہ مانو کہ اگر پیغمبر مر بھی گئے ہیں تو ایک محمد گیا تو کیا ہوا، ایک اور محمد پردہ غیب میں موجود ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ پہلا محمد بھی زندہ ہے اور جو آخری محمد ہے وہ بھی زندہ ہے، اور زمانہ اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد موجود ہے۔ لولا الحجت لساقت الارض باہلہا، اگر اس زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین جو ہے وہ فنا ہو جائے گی زمین والوں کے ساتھ، زمین کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کہ جن کی عظمت جو ہے اتنی زیادہ ہے۔ لہذا ایک مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے، جلدی سے میں مجلس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ اس طریقے سے محمد و آل محمد زندہ ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی زندہ ہے۔ ہم مجلس حسین کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ ہم ان کو جو ہے ایصال ثواب جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کہیں مردوں کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے؟ نہیں، تحفہ دینے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تحفہ دینے والا ہوتا ہے، ایک تحفہ لینے والا ہوتا ہے۔ جو تحفہ دیتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، جو تحفہ لیتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ ہم تحفہ دے کے بتاتے ہیں کہ زندہ ہیں، ہمارے مرحومین تحفہ لے کر بتاتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ یہ مومنہ جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا، یہ مجلس ایصال ثواب جو برگزار کی گئی ہے عزیزو، یہ اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں۔ ہم قبر میں کیا کہتے ہیں جب اپنے مرحوم کو یا اپنے مرحومہ کو لٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں اسمع افہم یا اسمعی افہمی، سنو اور سمجھو۔ یہ فقط سننے کی بات نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی بھی بات ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، تلقین میں ہم کہتے ہیں سنو اور سمجھو، یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے
کہ سننے کی طاقت بھی اس کی کام کر رہی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی کام کر رہی ہے، یعنی کان بھی اس کا کام کر رہا ہے اور دماغ بھی اس کا کام کر رہا ہے۔ یہ کیسی امت ہے کہ جس کا نبی اگر اسے بخار آ جائے تو وہ اس کے دماغ پر شک کرتی ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی تو بہت بڑا ہے، نبی تو بہت عظیم ہے، جو نبی کے نقش قدم پر چل کر جو ہے نبی کے راستے پر چلے اسے موت نہیں آتی ہے۔ قبر میں تلقین یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم ایک امپورٹنٹ اور اہم میسج تھا کہ مجلس کیوں کرتے ہیں۔ ہم جب مجلس کرتے ہیں تو ہمارے مرحومین کا کے لیے جو مجلس کی جاتی ہے، ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب جب ہم بھیجتے ہیں تو فرشتے ایک نوری طبق میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جاننے والوں نے، پسماندگان نے، رشتہ داروں نے، جو ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے یہ مجلس کی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ ادھر سے ہدیہ بھیجتے ہیں تو ادھر سے کیا ہے، یہ ون وے ٹریفک تھوڑی ہے، یہ ٹو وے ہے۔ ادھر سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، تو ادھر سے دعائے سلامتی آتی ہے۔ پتہ نہیں آج کون سی مصیبت جو ہے آنے والی تھی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، لیکن چونکہ ہمارے مرحوم نے یا ہماری مرحومہ نے ادھر سے سلامتی کی دعا ہمیں دے دی، تو وہ جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ جو مصیبت نازل ہونے والی تھی، وہ مصیبت ٹل گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو۔ اگر تم ان کے لیے کوئی عمل خیر کرو گے، اگر تم ان کے لیے مجلس حسین برپا کرو گے، اگر ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے مجلس کا اہتمام کرو گے، تو ان کو تو فائدہ ملے گا ہی، اور اس کے بعد وہ بھی تمہیں دعائیں دیں گے، اور ان کی دعا سے جو ہے دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانی جو ہے وہ انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ بس میرا جو وقت تھا میں اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں مجلس پڑھتا ہوں۔ بہت طولانی مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن نہیں ہوتی ہے۔ تقریباً جو ہے 35 سے 37 منٹ کی مجلس اب تک ہو چکی ہے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ مرحومہ کا نام مریم جہان ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج مصائب کے طور پر فخر مریم کا تذکرہ کروں۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو آج چاہتا یہ ہوں عزیزو اس ماں کا تذکرہ کیا جائے کہ جیسی ماں کائنات نے نہ دیکھی ہے اور نہ یہ کائنات کبھی دیکھ سکتی ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ وہ حسن کی ماں ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ وہ زینب و ام کلثوم کی ماں ہے۔ اللہ اکبر! کیا کائنات میں آپ نے ایسی ماں دیکھی ہے؟ نہیں۔ اور کہیے تو میں ایک بات اور کہہ دوں، اور یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ بیٹی جو ہے رسول خدا کی ہے۔ کائنات میں ایسی بیٹی بھی نہیں مل سکتی جیسی بیٹی رسول خدا کو ملی۔ اور یہ زوجہ کس کی ہے؟ علی کی زوجہ ہے۔ کائنات میں ایسی زوجہ کسی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی ایسی زوجہ نہیں ملی۔ خدیجہ بہت بلند ہیں، ان کے پیر کی نیچے کی مٹی جو ہے ہمارے لیے سرمے چشم بن جائے گی، لیکن پھر بھی وہ زوجہ کا جو شرف جو فاطمہ زہرا کو ملا ہے کہ جیسی زوجہ علی کو ملی ایسی زوجہ جو ہے وہ رسول اللہ کو بھی نہیں ملی۔ ہاں عزادارو اتنی بلند ہیں، فضائل و کمالات سے اس قدر سجا دیا ہے پروردگار نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اس قدر سنوار دیا ہے کہ جب بس میں پیغمبر میں فاطمہ آ جاتی تھیں تو پیغمبر اسلام فضیلت کو دیکھ کر
استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بڑی آسانی سے آپ نے اس بات کو لیا نا، معمولی بات ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، اتنا بلند ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اتنا عظیم پیغمبر ہے، لیکن اس کے سامنے جب اس کی عظیم بیٹی آ جاتی ہے تو آپ استقبال کے لیے جو ہے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں امتیوں دیکھو یہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، دیکھو یہ کتنی بلند ہے، یہ فضیلتوں کی ایک طرح سے معیار ہے، علامت بنی ہوئی ہے میری بیٹی، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن کیا پیغمبر کے جانے کے بعد اس بیٹی کا خیال رکھا گیا؟ نہیں نا عزیزو، اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف دی گئی کہ فاطمہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑ گیا۔ بابا آپ چلے گئے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا جان آپ تو چلے گئے نا، آپ کے جانے کے بعد اس امت نے فاطمہ کو اتنی تکلیف دی ہے، اتنا ستایا ہے کہ اگر یہ تکلیف جو ہے روز روشن پر پڑتی، یہ مصیبتیں جو ہیں جو دن پر پڑتی تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد آپ جو ہیں اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہیں، اور ایک درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر جو ہیں آپ گریہ کرتی ہیں۔ ایک دن حسن حسین کی انگلیاں پکڑ کر فاطمہ زہرا اپنے گھر سے نکلی، اس درخت کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر بی بی جو ہے اپنے بابا کا غم مناتی تھی، لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ اس درخت کے سائے میں نبی کی بیٹی بیٹھے، اس درخت کو ہی کاٹ دیا۔ فاطمہ نے نبی کے مرقد کی طرف، قبر کی طرف رخ کر کے آواز دی، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، مجھے احساس ہے، میں دل کی آنکھوں سے جو ہے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ یہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں۔ بس عزیزو ایک منظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے وصیت پر عمل کیا، اور وصیت کیا تھی؟ یا علی غسلنی کفنی دفنی لیلا، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، اور رات ہی میں مجھے لے جا کر دفن کر دینا۔ ہاں عزادارو، فاطمہ کو کتنی اذیت پہنچی ہے کہ وصیت میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ لوگ فلاں فلاں جنازے میں نہ آنے پائیں۔ رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھا، ذرا علی کی بے کسی تو دیکھیے، شب میں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ عزیزو جنازہ چلا، ایک مخصوص جگہ پر لے جا کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ فاطمہ زہرا کو لے کر قبر تیار کی اور تابوت کو رکھا۔ عزیزو ایک مرثیہ پڑا ہے، میں یہ چاہتا یہ ہوں اس مرثیے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات قریب پہنچے، اب جنازے کو قبر میں اتارنا ہے، تو ایک جملہ کہتے ہیں، اے بی بی تم نے بھی علی کا ساتھ چھوڑ دیا، دنیا نے تو علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب علی جو ہے کس طریقے سے زندگی بسر کرے گا؟ اس کے بعد عزیزو عجیب مرحلہ سامنے آیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی محرم میں نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کو قبر میں اتارے۔ اگر علی قبر میں اترتے ہیں تو اوپر کوئی نہیں ہے، اگر علی اوپر ہیں تو قبر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جنازہ فاطمہ قبر میں اتارا جائے تو کیسے اتارا جائے؟ بس عزادارو مشکل کشائے دو عالم نے ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف رخ کر کے آواز دی،
یا رسول اللہ علی کی مدد کیجئے، فاطمہ کا جنازہ علی قبر میں کیسے اتارے؟ بس عزاداروں سنیں گے، خوب گریا کریں گے، ارے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں، مولا کائنات نے کہا ہو یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے کہ جب آپ کی امانت کو لیا تھا تو پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، دل نہیں ٹوٹا تھا، آج علی اس امانت کو واپس کر رہا ہے تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فاطمہ کا دل شکستہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیرے عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، بالخصوص جس کنیز خاص سے پروردگار کا تذکرہ ہوا ہے مصائب میں، پروردگار اسی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ یہ جو کرونا ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ علماء اعلیٰ، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اور تمام خادمان اسلام ناب محمدی کو موفقیت و کامیابی عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی، مرحومہ و مغفورہ مریم جہان بنت مرزا واجد حسین کو جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔